علیکم ایون ٹی وی کی علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں منیبہ اختر اور میں ہوں انیسہ خالد۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی زیر صدارت MR ویکسینیشن مہم کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں CEO ہیلتھ ڈاکٹر شوکت علی بھٹو کے علاوہ متعلقہ محکموں کے افسران کی شرکت۔ مزید تفصیلات ہمارے نمائندے جمیل زیدی کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی زیر صدارت MR ویکسینیشن مہم کا جائزہ اجلاس میں CEO ہیلتھ ڈاکٹر شوکت علی بھٹو اور متعلقہ محکموں کے افسران کی شرکت۔ MR خسرہ و ربیلا مہم 17 نومبر سے 29 نومبر تک ضلع بھر میں جاری رہے گی۔ MR مہم قومی کاز ہے، تمام محکمے بھرپور کردار ادا کریں۔ خسرہ و ربیلا سے بچاؤ کی ویکسین 6 ماہ سے 5 سال تک کے بچوں کو مفت فراہم کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے پولیو مہم کے انتظامات اور فیلڈ کارکردگی کا بھی جائزہ لیا۔ پولیو ٹیموں کو گھر گھر پہنچ کر بچوں کو قطرے پلانے کی ہدایات۔ ڈینگی کی روک تھام کے لیے تمام محکمے فیلڈ میں متحرک رہیں۔ جمیل زیدی ایون ٹی وی نیوز بہاول نگر۔ قصور سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں DIG کامران انجم اور ڈپٹی انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات سہیوال ریجن نے ڈسٹرکٹ جیل قصور کا سالانہ معائنہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق پریڈ گراؤنڈ میں دستے نے سلامی پیش کی۔ DIG صاحب نے پریڈ اور رائفل ایکسرسائز کو سراہا۔ وہ خواتین وارڈ، کچن، جیل، ہسپتال اور سزائے موت کے بلاکس کا بھی معائنہ کیا۔ تمام افسران نے جیل انتظامیہ کی فراہم کردہ سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ افسران کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ DIG کامران انجم نے ڈسٹرکٹ جیل قصور کا سالانہ معائنہ مکمل کیا، سہولیات اور سیکورٹی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ لاڑکانہ میں تاریخی شہر گریلو میں آرثر شاہ سے غیر قانونی مٹی نکالنے کا سلسلہ جاری۔ تفصیلات کے مطابق مقامی باشندوں کے مطابق بااثر افراد اور عملے کی آپسی ساز و برگ سے مشینری کے ذریعے مٹی نکال کر کچھ لوگوں کو رقم کے غوض فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹریکٹر، ٹرالی اور ڈمپر گاڑیوں کے ذریعے دن رات یہ کام بلا روک ٹوک جاری ہے۔ آبادی اور زرعی زمین متاثر ہونے کے باعث علاقے کے آبادگار خدشات کا شکار ہیں۔ مقامی لوگوں نے آبپاشی محکمہ کے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور غیر قانونی مٹی نکالنے کے عمل کو بند کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لاڑکانہ کے گریلو میں غیر قانونی مٹی کا کان کنی کا سلسلہ جاری ہے۔ آبادگاروں نے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ لال پور پیروالا کے نوائی علاقے خان بیلا بستی چاچڑا میں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ بستی کا سروے تو ہو گیا مگر ابھی تک کوئی امداد نہ مل سکی۔ علاقہ مکین سراپا احتجاج۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ آج تک نہ راشن ملا نہ کیمپ۔ سردیوں میں بچے کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا اسسٹنٹ کمشنر جلال پور پیروالا مکرم سلطان سہو سے فوری مطالبہ نوٹس لینے کا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ایون ٹی وی اختر جلال پوری سے۔ جی اختر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، اس وقت موجود ہوں تحصیل جلال پور پیروالا کے نواحی علاقہ خان بیلا بستی چاچڑ میں۔ کسان اس وقت بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ پہلے جو فصلیں تھیں وہ ڈوب گئی ہیں۔ اب سر چھپانے کے لیے ابھی تک سروے تو ہو گیا ہے لیکن اس ٹائم تک امداد پہنچانے والا کوئی نہیں آیا۔ اور اس ٹائم میں آپ کو بتاتا چلوں 4 بستیاں ہیں، بستی چاچڑ، بستی روکا اور بستی درخان اور بستی بری۔ اور میرے ساتھ اس ٹائم علاقہ مکین احتجاجاً موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ یہ ہمارے پاس جو یہ سیلاب آیا بہت تباہ کن آیا ہے۔ یہ اس کے ختم ہونے کے بعد یہ سروے والے آئے ہیں، سروے تو ہو گئی ہے اور ابھی 2-4 نام بھی آئے ہیں، اس کے بعد ابھی کوئی ایسے نام نہیں آئے۔ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک دم 5 لاکھ آتا ہے، 3 لاکھ آتا ہے، 2 لاکھ آتا ہے تو کسی کے 16,000 بھی آتے ہیں، 75,000 بھی آتے ہیں، وہ تو صحیح ہے۔ بی بی مریم نواز جو دے رہی ہے صحیح ہے، اگر یہی اس طریقے سے آ رہے ہیں تو صحیح ہے۔ اگر اس سے آگے پیچھے کچھ ہو رہا ہے تو یہ پھر اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی امداد سرکاری یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے یہ گھر بھی گر گئے ہیں اور تمبو اور راشن وغیرہ بھی کوئی ایسا نہیں ملا ہمیں۔ جی، آپ کی کتنی بستیاں ہیں یہاں؟ ابھی تک ایک بار بھی نہیں آئے سروے والا؟ سروے والوں کے علاوہ راشن پہنچانے والا کوئی بھی نہیں آیا، راشن والا کوئی بھی نہیں آیا ابھی تک۔ باقی سب کچھ یہ کیمپ وغیرہ دے دیں تو اچھا ہے۔ گھر گرے ہوئے ہیں، ابھی امداد ملے گی تو ہم گھر تعمیر ہو جائیں گے۔ بچے لوگ جو ہیں یہ ابھی میدان میں بیٹھے ہیں۔
हाँ जी, बिल्कुल इनका यही कहना है कि सर्वे वाले तो एक बार सर्वे करके चले गए हैं, लेकिन अभी तक वो सर्वे का मैसेज भी नहीं पहुंचा, क्योंकि सर्दियां हैं। सर्दी में बच्चे जो है ना वो मैदान में बैठे हुए हैं, क्योंकि सर छुपाने के लिए कुछ नहीं है। इनकी रिक्वेस्ट है इसी साहिबान को, जलालपुर पीरवाला मुकर्रम सुल्तान साहू साहब से, कि यहाँ राशन भी और कैंप वगैरह भी दिए जाएं, ताकि ये जो लोग हैं अपने बच्चों का सर छुपा सकें। जी बहुत शुक्रिया अख्तर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन, रहीम यारहान की तरफ बढ़ते हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर की ज़ेर सदारत शुगर कैन सीजन इंतजामात का जायजा इजलास। DCO ज़हीर अनवर ने कहा है कि शुगर मिल्स मुकर्रर तारीख तक क्रैशिंग शुरू कर देंगे। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं A1 TV के ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी। जी साकिब, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर की ज़ेर सदारत शुगर कैन सीजन इंतजामात का जायजा इजलास। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स, पुलिस, महकमा ज़राअत, शुगर मिल्स, काश्तकार तंजीमों के नुमाइंदगान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर ने कहा कि किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। शुगर मिल्स मुकर्ररा तारीख पर क्रशिंग शुरू कर दें। किसानों को सरकारी नरखों के मुताबिक बरवक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। गैर कानूनी और नाजायज़ कटौती करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। ज़िलाई व तहसील सतह पर मॉनिटरिंग कमेटियाँ फ़ाल किरदार अदा करें। तमाम इदारे बाहमी राब्ता रखें। काश्तकारों को किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना ना हो। ज़िले में ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया जाए और उस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। काश्तकार ट्रालियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगवाएं। कराची अवाम राज तहरीक सिंध की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाज में अवामी राज तहरीक के रहनुमाओं, कारकुनान, तलबा समेत दीगर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर सिंध के आईनी, माशी और इंतजामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के नारे दर्ज थे। तफसीलात के मुताबिक अवामी राज तहरीक के चेयरमैन सैयद हलील अहमद ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हम किसी भी ऐसी आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते जो सिंध के हकूक, वसाइल या खुद मुख्तारी पर कदगन लगाए। सिंध पाकिस्तान की बुनियाद है। अगर सिंध कमज़ोर होगा तो पूरा मुल्क कमज़ोर होगा। हम अपने सूबे के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फॉर्म पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। चेयरमैन का मजीद कहना था कि हम 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ऐसी कोई भी तरमीम जो सिंध के एख्तियारात को महदूद करे किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। इस मौके पर चेयरमैन अवामी राज तहरीक सैयद खलील अहमद ने आमिर नवाज वड़ाइच का शुक्रिया अदा किया कि वो एहतजाज में अवामी राज तहरीक के साथ शाना बशाना शरीक हुए और सिंध के हकूक की जदोजहद में भरपूर यकजहती का इजहार किया। A1 TV की इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।